بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق عدل اجتماعی۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں گے ہم لوگ۔ پہلا سوال ہے، عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے کون سی معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ اسلام عدل کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ آج بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں وہ آج بھی اہل دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر دکھی انسانیت موجودہ مصائب سے نجات پا سکتی ہے۔ اجتماعی عدل کے اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ اثرات کیا ہوتے ہیں اجتماعی عدل کے۔ معیشت میں عدل سے پورا معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، معاشرے میں عدل سے کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 3، عدل زندگی کے تمام شعبوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی زندگی اس وقت تک بہتر ہو سکتی ہے جب زندگی کے تمام عناصر میں خاص توازن و عدل ہو۔ اب ہم اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہونے والی معاشرتی برائیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم اجتماعی عدل کو نظر انداز کریں گے تو معاشرے کی ہر سطح پر برائیاں کسی ناسور کی طرح پھیلنا شروع ہو جائیں گی، جن میں سے چند برائیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکومتی اور سیاسی سطح پر عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے کی وجہ کی صورت میں مفاد پرستی، رشوت خوری، بدعنوانی عام ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں عام ہیں۔ نمبر 2، عدالتی سطح پر ناانصافی اور عدل کو نظر انداز کرنے سے ظلم و زیادتی اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، جو آگے چل کر ملک پہ فتنہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ معصوم اور بے قصور لوگ جب ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تو نتیجہ بدلہ لینے کے لیے جرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور دہشت گردی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، معیشت میں عدل کو نظر انداز کرنا طبقاتی محرومی، احساس کمتری اور مایوسی کا سبب بنتے ہیں، جو کہ جرائم، دہشت گردی اور فساد کو جنم دیتے ہیں۔ یعنی عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنا پورے معاشرے کے لیے بگاڑ ہے، جیسا کہ آج ہم پاکستان کے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، آپ کی نظر میں عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے کیا کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ جواب، عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، سیاسی عدل قائم کرنا۔ حکومت اور سیاسی سطح پر سختی سے عدل قائم کیا جائے۔ سیاسی عدل قائم کرنے کے لیے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر ایسے سیاستدانوں کو حکومت کے لیے منتخب کریں جو قوم و عوام کی خدمت کے جذبے سے سیاست میں آئے۔ اقتدار کا حصول ان کا مقصد نہ ہو، اس حقیقت کو بنیاد بنایا جو پاکستان کے لیے مفید ہو، یعنی اس حقیقت کو بنیاد بنائیں جو پاکستان کے لیے مفید ہو۔ نمبر 2، عدالتی عدل قائم کرنا۔ عدالتی عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مظلوم کسی قاضی یا جج کے سامنے کوئی فریاد لے کر آئے تو بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے اسے انصاف مل سکے۔ جب کسی قوم میں یہ بات آ جائے کہ عام آدمی جرم کرے تو سزا مختلف اور کوئی بڑا جرم کرے تو سزا مختلف ہو، تو اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نمبر 3، معاشرتی عدل سے مراد معاشرے کے ہر شعبے، ہر طبقے اور ہر فرد کو عدل و انصاف فراہم کرنا، رنگ و نسل، لسانی تعصبات اور ذات و پات کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ برتنا چاہیے۔ نمبر 4، ناجائز منافع خوری۔ ملازم سے انسانیت کے دائرے میں رہ کر کام لے، اور ملازم کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک اور کام کے ساتھ پورا انصاف کرے۔ سرمایہ کاروں، سرمایہ داروں، صنعت کاروں، تاجروں، دکانداروں کی دینی ذمہ داری ہے کہ مناسب نرخوں پر عوام الناس کو اشیاء فراہم کریں۔ ناجائز منافع خوری، ناقص معیار کی اشیاء کی فراہمی اور ذخیرہ اندوزی کو ختم کریں۔ نمبر 5، مذہبی عدل۔
مذہبی عدل کے فقدان نے فرقہ واریت کو ہوا دی، اسلام کے اعلیٰ و عرفہ اصولوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دینے والے حالات پیدا کرنے کے بجائے ان سے گریز کرنے والے حالات پیدا کیے گئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم مختصر سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل کے مختصر سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، عدل اجتماعی کے معنی اور اس کا مفہوم بیان کریں، اس کا مطلب بیان کریں۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو، یعنی قول و عمل میں سچائی کی میزان کو کسی ایک طرف جھکنے نہ دینا، وہی کام کرنا چاہیے اور وہی بات کہنی چاہیے جو سچائی کی کسوٹی پر پوری اترے۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم نے عدل اجتماعی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلامی معاشرتی زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ان دونوں آیات کے ترجمے سے عدل اجتماعی کے بارے میں واضح رہنمائی مل جاتی ہے کہ اسلام میں عدل اجتماعی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں سختی سے کہا گیا کہ ہم اس پر عمل کریں، ہر ایک کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آئیں اور عدل انسانی کو فروغ دیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں اس کی فل ان دا بلینکس۔ پہلی فل ان دا بلینکس ہے ہمارے پاس، عفت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عفت کے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے عصمت، یعنی عفت کے ساتھ عصمت اور عفت معنی جو ہوتا ہے پاکیزگی کے ہوتے ہیں، اس کے لیے عظمت۔ حیا کو ہم اہم شعبہ کہا جاتا ہے، کس کا؟ ایمان کا۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ نمبر 3، اسلام میں لباس کے جو 2 مقاصد بیان کیے گئے وہ کیا ہیں؟ نمبر یہ ہے ستر ہے اور زینت۔ ستر اور زینت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث میں ایمان کی شاخوں کی تعداد بتائی گئی ہے، 70 سے زیادہ ہے۔ حدیث میں ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں۔ بعض علماء نے حیا کے مراتب بنائے ہیں 3۔ صحیح ہے۔ عفت عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہیں پرہیزگاری اور پاکیزگی کے ہیں۔ یہ فل ان دا بلینکس میں نے کہیں سے آپ کے لیے لی ہیں تاکہ آپ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ فل ان دا بلینکس ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اسی طرح کا پیٹرن آف پیپر آتا ہے آپ کا بورڈ کے پیپر میں۔ اب یہ سوچنا کہ بھئی اس سال بھی پیپر نہیں ہوں گے اور کچھ کم ہوں گے تو یہ بالکل آپ کی خام خیالی ہے۔ سارے پیپر ہوں گے اور پورے کے پورے سلیبس کے ساتھ ہوں گے، لہٰذا اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ وہ بچے جو ابھی تک تیاری کے بارے میں نہیں سوچا ہے انہوں نے وہ بھی سوچیں اور تیاری کرنا شروع کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔